میں اب امیر ضلع جھنگ کی شان میری مراد رانا عمر فاروق صاحب چیئرمین اللہ اکبر تحریک ضلع جھنگ ہماری جماعت کے نئے امیر ہیں. بس انشاءاللہ یوں ہی کہوں گا کہ صدیوں بعد ایسے انعامات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین دین کا زیادہ سے زیادہ کام لے. اللہ رب العالمین ان کا سایہ تادر ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. اللہ رب العالمین ان کو صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے. آپ کے سامنے امیر ضلع رانا عمر فاروق صاحب انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے. ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. محترم بھائیو، بڑی محبت سے آپ قرآن مجید کو سننے کے لیے تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا اور تمام دوستوں کا یہاں تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. میں نے اس بات کو دیکھا ہے کہ ایک طرف مصر سے آپ کو قرآن سنانے کے لیے قاری حضرات تشریف لائے ہیں، اور میں نے اس بات کو بھی دیکھا کہ یورپ اور امریکہ سے قرآن کو روکنے کے لیے بڑے بڑے قافلے فوجوں کے آئے. لیکن میرے محترم بھائیو، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا دور دیکھتے ہیں تو وہ قرآن کو پڑھنے والے اور قرآن کو پر عمل کرنے والے لوگ تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو سربلند کیا اور دنیا میں ہی ان کے لیے جنتوں کے سرٹیفکیٹ کا اعلان کر دیا. اور ایک طرف اللہ کے قرآن سے روکنے والے لوگ، ان کو اس وقت بھی ذلیل اور رسوا کیا اللہ تعالیٰ نے، اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. مصر سے قرہ حضرات تشریف لائے اور دو بڑی طاقتیں وہ ملاؤں کو ختم کرنے کے لیے آئے، اور بڑی ترقی یافتہ اور بڑے جدید ٹیکنالوجی سے لیس ملک کنٹینر بھر بھر کے آتے تھے ڈالروں سے، اور کہتے تھے قرآن کو ختم کرو. پاکستان کے اداروں سے مدارس کو دہشت گرد کہہ دو، علماء کو دہشت گرد کہہ دو، اور قرآن کے پڑھنے پر پڑھانے پر پابندیاں لگا دو. پاکستان پر بڑا پریشر ڈالا. اللہ اکبر. میرے محترم بھائیو، کہنے لگے بھائی پاکستان کے اندر اسکولوں میں قرآن کی تعلیم پر پابندی لگا دو، اور خصوصی طور پر سورہ الحجرات کو اس کے اوپر تو بالکل اس کو نصاب سے نکال دو. اور میرے محترم بھائیو، ہمارے بہت سارے ساتھیوں کو شاید اتنا علم نہ ہو کہ سورہ الحجرات کا مسئلہ کیا ہے. آج دو طاقتیں جو قرآن پڑھنے والوں کو ختم کرنے آئے تھے، پاکستان سے، افغانستان سے، دنیا کے مسلمان ملکوں سے بڑے بڑے پریشر ڈال کر آج وہ آئے تھے اس انداز سے کہ بھئی پاکستان ہمارا ساتھ دو گے یا ہمارے دشمنوں کا ملاؤں کا ساتھ دو گے. اگر ہمارا ساتھ دو گے تو پھر ہم تمہیں انعام دیں گے، اور اگر تم ہمارے دشمنوں کا، قرآن پڑھنے والوں کا، علماء کا، ملاؤں کا ساتھ دو گے تو پھر ہمیں تمہیں کیا کریں گے؟
ہم تمہیں پتھر کے دور میں بھیج دیں گے، تمہارے شہروں کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیں گے، تمہارے اوپر ایسے ایسے میزائل برسائیں گے کہ تم حیران ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ آج وہ اس انداز میں جب کل آئے تھے تو آج جس انداز میں رات کو چھپ کر گئے ہیں، یہ شکست قرآن پڑھنے والوں نے دی ہے دنیا کی طاقتوں، اور قرآن پڑھنے والوں نے شکست دی ہے اللہ کی مدد سے بڑے بڑے فرعونوں کو، بڑی بڑی جاہل طاقتوں کو۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا جب روس کو شکست ہو رہی تھی، کہنے لگے بھائی اس میں تو کردار ہمارا ہے، روس کی شکست میں کردار ہمارا ہے، اگر ہم ان کے خلاف مجاہدین کو تعاون نہ کرتے تو پھر روس تو فاتح ہو جاتا، اور جب خود 47 ملک پھنسے اور جب بھاگنے کا رستہ نہیں مل رہا تھا، پھر ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی بھی اب کس کا کردار ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، اللہ کے دین کا کردار ہے، جو لوگ اللہ کے دین کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، جو اللہ کے قرآن کو سمجھتے ہیں، اللہ کے قرآن کو پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح سے سر بلند کرتا ہے۔ بڑی بڑی خوراکیں لے کر آتے، امریکہ سے یورپ سے ان کے کھانے پیک آتے، اور ادھر پیاز اور گڑ کے ساتھ خشک روٹی کھانے والے، فاتح وہ اور مفتوح وہ۔ میرے محترم بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، ہم اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑیں۔ بھائی پہلے کہہ رہے تھے کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، خود بھی پڑھیں، خود بھی پڑھیں اور بچوں کو بھی پڑھائیں۔ ہماری زندگی کا اصل مقصد ہی اللہ کا دین ہے میرے محترم بھائیوں، اس کے علاوہ ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرہ حضرات تشریف فرما ہے، اور بعض ساتھی بھی اور بھائی نصر صاحب بھی تشریف فرما ہے، تو تھوڑے تھوڑے وقت کے ساتھ ہی گزارا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے۔